دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے کا پہلے رکوع آیت نمبر 144، پہلا رکوع دوسرے پارے کا آیت نمبر 144 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق اللہ العظیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب ہم دیکھتے ہیں، بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا آپ کے منہ کا آسمان کی طرف۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو البتہ ان قریب ہم پھیر لیں گے اس قبلے کی طرف جس کی طرف آپ راضی ہو، یعنی جس کی آپ کی چاہت ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، سو اپنا منہ پھیر لیں شطر مسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور آپ جس جگہ بھی آپ ہوا کرو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو پھر اپنا منہ پھیرا کرو، اپنے منہ پھیرا کرو اسی طرف، یعنی مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، لا يعلمون انه الحق من ربهم، یہ ضرور جانتے ہیں البتہ کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون عما يعملون، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب، اگر آپ لے آئے اوتوا الکتاب یعنی ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے، بکل آیت، ساری نشانیاں، ما تبعوا قبلتک، اس کے باوجود بھی وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ وما انت بتابع، اور نہ آپ ماننے والے یعنی اتباع کرنے والے قبلتہم، ان کے قبلے کا۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، نہ ان میں سے ایک دوسرے کا وہ قبلے کا اتباع کرنے والے ہیں۔ ولئن اتبعت اهواءهم، اور اگر آپ چلے اپنی خواہشات پر، من بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے جو آپ کو پاس علم پہنچا، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ بھی بے انصافوں میں سے ہوں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں اس کو، یعنی نبی علیہ السلام کو، کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، بے شک ان میں سے ایک فرقہ البتہ حق چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر، حق کو چھپاتے ہیں جان بوجھ کر۔ الحق من ربک، حق تو وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پھر آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے متعلق اکثر جو شعراء ہیں وہ شعری انداز میں شعر میں جو ہے نا اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت بھی نبی علیہ السلام کا دیدار فرمایا کرتے تھے۔
اللہ تو اس سے وہ بات یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے کہ بار بار آسمان کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس چاہت سے دیکھ رہے ہیں کہ اب فرشتہ آئے گا، حکم لائے گا قبلے کی تبدیلی کا، اب فرشتہ آئے گا، حکم لائے گا قبلے کی تبدیلی کا۔ اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ ملت ابراہیمی کے موافق تھی، اور ملت ابراہیمی جو ہے وہ ان کا قبلہ جو وہ بیت اللہ شریف ہی تھا۔ تو ابتدا میں امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ بیت المقدس تو یہودیوں کا قبلہ تھا، تو یہ بظاہر اعتراض بھی کرتے تھے۔ جب یہودی اس بیت المقدس کی طرف نبی علیہ السلام کر کے نماز پڑھتے تھے تب بھی اعتراض کرتے تھے، جب بیت اللہ کی طرف منہ کیا پھر بھی اعتراض کرتے تھے، اعتراض سے باز نہیں آئے، نہیں یعنی ادھر رہے پھر بھی اعتراض، ادھر ہو پھر بھی اعتراض۔ جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہ اعتراض بنایا انہوں نے کہ دیکھو آپ کہتے ہو ہم ملت ابراہیمی کے موافق ہیں، تو ملت ابراہیمی کے موافق تو بیت اللہ شریف قبلہ بنتا ہے، آپ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، یہ کیسے، یہ کیا بات ہے؟ یہ نہیں اعتراض نہیں بنایا۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو پھر یہ اعتراض کرنے لگے دیکھو جی پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا تھا، اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کا تو پتہ ہی کچھ نہیں چلتا۔ نعوذ باللہ۔ انہیں اعتراض تو انہوں نے کرنا ہی تھا، ہر حال میں اعتراض کرنا تھا، اس لیے زندگی گزارتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھ پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا، اور یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اپنی زندگی اس طرح پہ گزارو جو اللہ کا حکم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہتے رہے۔ آپ دیکھیں نا اکثر شادی کے موقع پر بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، فضول خرچے بھی کی جاتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ لوگ کچھ نہ کہیں۔ کیا خیال ہے؟ کوئی میرے خیال سے شاید کوئی ایسی شادی ہوئی ہو، کوئی ایسا یہ پروگرام ہوا ہو جس پہ لوگوں نے باتیں نہ کی، بلکہ بعض اوقات جتنا زیادہ خرچہ کرتے ہیں اتنی زیادہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب ایک فرمانے لگے کہ میں ایک جگہ پر گیا، ایک غریب آدمی تھا، اس نے اپنے جو ہے وہ والد کا جو ہے وہ 40واں کروایا، اور اس پہ جو ہے نا وہ اس نے قرض لے کر اب دیگے پکوائیں، لوگوں کے لیے دعوت کا انتظام کیا۔ اب پھر ہوا یوں کہ دو جو یعنی اس علاقے کے گاؤں کے جو تھوڑے بڑے تھے ان کو کہیں جگہ ملی اس جگہ پر جہاں پر دیگیں پک رہی تھی، ان کا دھواں اس کی طرف چلا گیا۔ اب وہ آدمی تھا بیچارہ غریب ہی تھا، اب انہوں نے اس کو الٹی سیدھی سنا دی بہت زیادہ۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ ایک تو قرض لے کے کر رہا ہوں، اوپر سے باتیں بھی سننی پڑ رہی ہیں، اور اوپر سے وہ کیا کہہ رہے ہیں اگر جگہ نہیں تھی بلانے کی تو پھر کیوں بلایا ہے؟ اچھا جب ختم ہوئی پریشان دیکھ کے والد صاحب نے سے پوچھا کہ بھئی ہاں سچ ہے بتاؤ کدھر سے آپ نے انتظام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ قرض لیا ہے۔ کہا کس لیے؟ یہ کوئی فرض تو نہیں تھا، یہ کوئی فرض تو نہیں تھا، تو پھر یہ کس لیے؟ یہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں جتنا اللہ نے مجھے علم دیا اس کے مطابق کہ یہ کرنا کہ آدمی قرض لے کے کرے تو شریعت ایسے کاموں کی ممانعت کرتی ہے، مخالفت کرتی ہے کہ ایسے وہ کام جس سے آپ پر جو ہے نا بوجھ ہو۔ شریعت تو اتنے تک کہ کہتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ نماز کا وقت ہو گیا، اب ایک آدمی پانی بیچ رہا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، فرض نماز کا وقت جا رہا ہے، شریعت کا اصول دیکھیں، ضابطہ دیکھیں، انسانوں کی کتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ فرض نماز کا وقت جا رہا ہے، ایک آدمی پانی بیچ رہا ہے، اگر وہ مہنگے داموں پانی بیچ رہا ہو تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس سے پانی نہ لو، تیمم کر کے نماز پڑھو۔ کہ ظالم کی شریعت نے کبھی بھی کسی صورت میں حمایت نہیں کی کہ یہ ظلم کر رہا ہے، مہنگے داموں پانی بیچ رہا ہے، اس لیے یعنی شریعت نے ہر اس کام کی نفی کی ہے جس سے انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہو، دکھ پہنچ سکتا ہو، نقصان ہو سکتا ہے انسان کو، تو قرض لے کے کرنا۔ خیر بہرحال والد صاحب نے اس کو سمجھایا کہ الحمدللہ مجھے اللہ نے علم دیا ہے، اگر آپ یہ نہ کرتے تو تب بھی آپ ویسے ہی دعا کر لیتے اپنے والد کے لیے تو تب بھی اللہ آپ کے والد کو بخش سکتے ہیں، اسباب ان تک پہنچ جاتا، آپ خود قرآن کی تلاوت کر کے۔ بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا اپنے دوستوں کو، اور اکثر میں مشورہ دیتا بھی ہوں، بجائے اس کے اگر اہتمام کیا جائے اس سے بہتر یہ ہے، خود تلاوت کرو، کیونکہ چونکہ ہمارے تو فیلڈ ہے نا، میں جانتا ہوں کہ جو بچے قرآن کی تلاوت کرنے آتے ہیں تو اللہ ماشاء اللہ اچھے بھی ہوں گے، ہم سب پر بدگمانی نہیں کرتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بس ورقے ہی پلٹ رہے ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کوئی آ گیا جس کا ختم کر رہے ہیں اس وقت پھر تھوڑا گنگن کر لیا، پھر ورقے ہی پلٹ لیے، پھر اس کے بعد ہاں جی بس پورا ہو گیا آپ دعا۔ تو کیا خیال ہے
جو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، ان کو خود ثواب نہیں ملا، تو آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ خود تلاوت کی جائے، خود تلاوت کی جائے، اور پھر تیسرے چوتھے دن کا انتظار نہ کیا جائے۔ ہماری والدہ کا جب انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت کرے، ہم تھے چھوٹے الحمدللہ حفظ تو کیا ہوا تھا، تو الحمدللہ الحمدللہ ہم 5 بھائی ہیں، پانچوں کے پانچوں حفاظ ہیں، تو گھر میں بیٹھ کے صبح بہنیں بھی بھائی بھی ہم بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں، صبح شام تلاوت ہو رہی ہے، تو لوگ فون کر کے پوچھتے بھائی دعا کب کرائیں گے؟ تو والد صاحب حیرت سے ان سے کہتے کہ کون سی دعا، کیا مطلب آپ کا؟ کہ جی وہ تیسرے کا قل کب کروائیں گے؟ والد صاحب نے کہا ہم تیسرے کی انتظار نہیں کر رہے، روزانہ صبح شام قرآن پڑھ کے دعا ہوتی ہے۔ شریعت اس چیز کی دعوت دیتی ہے کہ دعا کرو، اثار ثواب کرو، لیکن تیسرے دن کا انتظار نہ کرو، 40ویں کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ آپ اسی دن سے دعا شروع کرو، اور پھر ایسے کام کہ قرض لے کے آپ کر رہے ہو، اس کی تو شریعت قطعی طور پر مخالفت کرتی ہے، قطعی طور پر شریعت کی مخالفت کرتی ہے۔ بہرحال یہ تو بات یہیں ہو چلی گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یعنی یہ لوگ کہیں کے بھی مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے۔ تو میں کہتا کہ لوگوں کو، ہمیں لوگوں کے لیے دیکھنا چاہیے کہ لوگ مجھ سے کیسے خوش ہوں گے، کس حال میں خوش ہوں گے۔ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ لوگوں کے دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، آپ اللہ کی مان کے چلو گے، اللہ کے نبی کی مان کے چلو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خود بخود لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالے گا۔ اور اگر آپ کی فکر یہ ہو کہ لوگ مجھ سے خوش ہیں، ان کو خوش کرنے کی، اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں، پوچھو بھائی کیوں کر رہے ہو؟ یار کیا کریں، بس دیکھیں نا جی مولوی صاحب مجبوری ہے نا، معاشرے کے ساتھ بھی تو چلنا ہے، ناک بھی تو بچانی ہے۔ وہ اللہ کو ناراض کر کے تم لوگوں کو کیسے خوش کر سکتے ہو؟ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ لوگوں کے دل اللہ کے قبضے قدرت میں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے قبضے قدرت میں مسلمانوں کے، انسانوں کے دل، سب یعنی مخلوقات کے دل ایسے ہیں، اللہ چاہے ایسے پھیر دے، اللہ چاہے ایسے پھیر دے، مفہوم حدیث کا، جیسے اللہ چاہے پھیر دے۔ اس لیے نہیں دیکھنا چاہیے لوگ کیا کہیں گے، اور آگے آئے گا بھی، آگے اس آیت میں آئے گا بھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر کہا جا رہا ہے مخاطب کر کے، اور آنے والی ساری امت کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ ان کی پیروی نہیں کرنی ہے، اور شک، اپنے دل کو شک میں بھی نہیں مبتلا کرنا ہے، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ ان کی باتیں سن کے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ایک بات ہوتی جھوٹ ہے، لیکن اس کو اتنا پھیلایا جاتا ہے کہ سننے والے اس کو حقیقت سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور آپ خود سوچے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے خود کسی بات پہ کوئی جھوٹ بولا ہو اور اس کو بہت دفعہ بولا ہو، تو آپ خود بھی اس بات کو یعنی متذبذب ہو جاتے ہیں کہ شاید میں بالکل ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ شروع میں تو جھوٹ لگتا ہے، لیکن بولتے آخر جا کر اس کو بھی سچ کہنا۔ تو اس لیے ہمیں یعنی آج کی تقریباً جتنی آیات ہیں، ان کا خلاصہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی تبدیلی کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، تو 2 رکعت آپ بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے تھے، بیت المقدس کی طرف، اور پھر اس کے بعد جب حکم آیا تو ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ تبدیل کیا اور بیت اللہ شریف کی طرف نماز پڑھی۔ پھر آخری جو 2 رکعت ہیں یہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ آج بھی آپ تشریف لے جائیں، اللہ ہم سب کو لے جائے، تو وہاں پر 2 قبلے، دو جو ہیں وہ آج کل تو محراب جو ہے تھوڑا سا اوپر کر دیا، انہوں نے اوپر کر دیا ہے، بہرحال ایک جو بیت اللہ شریف کی طرف جو منہ جس محراب کا ہے، رخ ہے، وہ بڑا محراب، برابر محراب، دوسرا محراب اسی جو جس جگہ پہ محراب ہوتا تھا اسی کے برابر اوپر سا محراب، ایک نشانی انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے، تو اس کو پھر مسجد قبلتین اس کا نام رکھا گیا ہے۔ آج یہ مسجد مشہور ہے اور وہاں پر لوگ جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر جو مساجد ہیں، مساجد میں کس مسجد میں زیادہ ثواب ہے، کتنا ثواب ہے، انشاءاللہ اس خاص موضوع پر کسی وقت انشاءاللہ تفصیل سے بات کی جائے گی۔ تو یعنی آج کا سبق ایک تو خلاصہ ہے، دوسرا ہے فرمایا کہ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَتَّبِعُ قِبْلَتَكَ۔ ایک بات یہ کہ دل میں شک نہ لاؤ، کبھی بھی آپ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں تو مثال کے طور پر اب ڈیوٹی ٹائم ہے، دفتر ٹائم ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، اب نماز پڑھنے آگے، تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھنے والے آپ کو تانے دیں گے، دیکھا ہے ڈیوٹی سے جی چلا رہا تھا، وقت آ کے ادھر جا کے دیکھا نماز پڑھنے شروع ہو گیا، پیسے نہیں حلال کرتا ہے، نماز پڑھنے شروع ہو گیا، نماز تو بعد میں بھی پڑھ سکتا تھا نا۔ تو کیا یہ لوگ آپ کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے اپنے دل کو شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں کرنا ہے، آپ نے اپنے دل کو شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں کرنا ہے، اور پھر آپ ان کو جتنی بھی دلیلیں دے دیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ
ما تبعوا قبلتک، آپ ان کو جتنی مرضی دلیلیں دے دینا، یہ انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، انہوں نے آپ کی بات نہیں ماننی، انہوں نے اپنے ہی کرنی ہے۔ حالانکہ الذین آتینہم، آگے کیا رہے، الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جو جن کو کتاب دی گئی اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ان کو پتہ تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، ایسے جانتے تھے حق کو جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں کہ تورات کے اندر باقاعدہ واضح دلائل موجود ہیں کہ نبی آخر زمان شروع میں کچھ دن جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کا اصلی قبلہ ہمیشہ دائمی قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہی ہوگا۔ یہ بات واضح طور پر یہ دلائل موجود تھے، اس کے باوجود یہ نہیں مانتے تھے، اس کے باوجود اعتراض کرتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ان میں سے بعض جو علماء تھے وہ حق کو چھپاتے تھے، کہ جہاں پہ لکھا ہوتا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں، اس پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، اس پر نہیں کہتے، نہیں تو ہمارے میں تو نہیں ہے، ہم تو اس کو نہیں جانتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ چیز تو ہمارے اس میں نہیں ہے، یعنی اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، حق کو چھپایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، اور پھر آخر میں یہ بھی فرما دیا، درمیان میں ایک بات رہی کہ میں بیان کرتا ہوں، آخر میں یہ فرما دیا الحق من ربک، یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، دیکھو یہ قاعدہ کلیہ اپنا کر زندگی گزارو، الحق من ربک، بالکل آسان سا قاعدہ کلیہ ہے، حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک کیا مطلب، ٹھیک بات وہ ہے جو اللہ کی ہے، ٹھیک کام وہ ہے جو اللہ نے کیا، اللہ نے حکم دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اس کو حکم دیا، بس یہ ٹھیک بات ہے، یہ ٹھیک طریقہ ہے، مگر ٹھیک اور غلط کو پرکھنا ہو، ٹھیک اور غلط کو پرکھنا ہو تو بس یہ دیکھو کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا طریقہ ہے، بس یہ ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحق من ربک، تو پھر کہا فلا تکونن من الممترین، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ٹھیک یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، پھر لوگ آپ کے دل میں شکوک و شبہات ڈالیں، تو اللہ نے کہا کہ یہ شک کرنے والوں میں سے آپ نے نہیں ہونا، کیوں کہ جب ٹھیک راستہ آپ کو پتہ چل گیا بس اس پر چلو۔ ہاں یہ بات ہے کہ یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ ہمیں حق دکھا دے کہ حق کیا ہے اور ہمیں اس کی اتباع نصیب فرما دے، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے، باطل کی بھی پہچان کرا دے باطل کیا ہے، اور ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا یاد کر لیں اور ہمیشہ کوشش کیا کریں، یہ دعا مانگا کریں، اور جب بھی کہیں آپ کو شک ہو، کسی بات پر آپ کو شک ہو، متذبذب ہو جائیں کہ اس میں ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے، بعض کا ایسا موقع آ جاتا ہے کہ بہت سارے موقع پر میں ٹھیک کیا ٹھیک کروں، تو اللہ سے یہ دعا مانگ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے دل میں ڈال دیں گے، آپ کی صحیح رہنمائی اللہ فرما دیں گے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ تو درمیان میں ایک بات یہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آدمی کو حق پہنچ جائے، حق بات کا پتہ چل جائے، پھر اس کے بعد کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اس کو حق بات کو نہیں چھوڑنا چاہیے، حق بات کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب پتہ چل گیا کہ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، اور دل نے مان لیا کہ نماز فرض ہے، اب کچھ بھی ہو جائے اللہ کا حکم تو نہیں چھوڑنا، اللہ کا حکم تو نہیں چھوڑنا ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، اب اس سے روگردانی نہیں کرنی، ہمیشہ زکوٰۃ ہے۔ اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا اللہ کے احکامات کے مقابلے پھر جو ہے نا ہیلے بہانے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، یار زکوٰۃ فرض ہے، میرے پاس تو 7.5 تولہ سونا ہے ہی نہیں ہے، تو میرے پاس تو پیسے سونا تو نہیں ہے۔ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں دیکھو جی مولوی صاحب میں تو سونا استعمال کرتی ہے، میری گھر والی تو سونا استعمال کرتی ہے اہلیہ، تو جو استعمال کی ہوئی چیز ہے یہ نہیں ہیلے بہانے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ بھی ہے ان کو کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ہیلے بہانے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں مولوی صاحب کی زبان سے بس یہ نکل جائے کہ باپ پر زکوٰۃ نہیں ہے، بس پھر بڑے خوش ہو جائے کہیں۔ اچھا بہت بعض اوقات مولوی صاحب کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مسئلہ صحیح نہیں بتاتے کہ یہ کیا کیا مسئلہ صحیح طریقے سے نہیں پوچھتے، اور پھر آخر میں کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا تھا، انہوں نے مجھے کہا پر زکوٰۃ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے مجھ پر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلط مرد بات کر کے اگر مولوی صاحب سے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ بھی لیا اور انہوں نے کہہ دیا، اگر ہم نے کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھا اور ہم نے اس کو ٹھیک طریقے سے اپنی پوری بات نہ بتلائی، ہماری بات کے موافق اس نے ہمیں بتلا دیا کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے یا فرض نہیں ہے، اور حقیقت میں بات کچھ اور تھی، تو مولوی صاحب کے کہنے سے کوئی چیز حلال اور حرام
نہیں ہوتی ہے۔ حلال اور حرام جو ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے چیز ہوتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوتی ہے، مولوی صاحب کے کہنے سے نہیں ہوتی ہے۔ مولوی صاحب تو جو آپ کی بات سنیں گے اس کے مطابق اللہ کا جو حکم ہوگا، اللہ کے حبیب کا جو طریقہ ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ قد نری تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم بے شک دیکھتے ہیں آپ کا منہ اٹھنا بار بار آسمان کی طرف، فلنولینک، البتہ ہم پھیر دیں گے ان قریب، قبلۃ، آپ کی قبلہ کو، ترضاها، جس کی طرف آپ راضی تھے، فولی وجہ کا، اب حکم آ گیا، اپنا منہ پھیر لیں، اپنا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور آپ جس جگہ بھی ہوا کرو منہ قبلے کی طرف، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف، مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو۔ مسجد حرام کو مسجد حرام اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہاں پر کسی قسم کی قتل و غارت، جھگڑا، کسی قسم کا درخت کاٹنا، گھاس کاٹنا، اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اور اس لیے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ تعظیم ہے، اتنی زیادہ تعظیم کسی اور مسجد کی نہیں جتنی مسجد حرام کی تعظیم ہے، اس لیے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کی مسجد جو ہے اس کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جہاں کہیں بھی انسان ہو، اب جب حکم آ گیا کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، اب انسان جہاں کہیں بھی ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن کو کتاب ملی البتہ یہ جانتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ بھی بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ لے آئے ان کی لوگوں پر، ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ، ساری نشانیاں، ما تبعوا قبلتک، اس کے باوجود بھی یہ آپ کی قبلے کو نہیں مانیں گے، یعنی آپ ان کو سب بتلا دیں کہ آپ کی کتاب میں بھی، تورات میں بھی موجود ہے کہ یہ قبلہ میرا حقیقت میں یہ قبلہ ہوگا، پھر بھی یہ مانیں گے نہیں۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ نہ مانیں ان کا قبلہ، یعنی آپ بھی ان کا قبلہ نہ مانیں، جو اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے تو آپ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز اب نہیں پڑھنا ہے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ ان میں سے ایک دوسرے کا قبلہ مانتے ہیں۔ یہودیوں کا قبلہ اور تھا، نصارہ کا قبلہ بیت اللحم اس کو کہتے تھے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی ان کے بھی آپس میں اختلاف تھا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ چلے ان کے راستے پر، ان کی خواہشوں کے مطابق آپ نے تابعداری کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ آپ کو علم پہنچ چکا، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک آپ بھی بے انصافوں میں سے ہوں گے۔ یعنی انصاف کی بات یہی ہے کہ اب انسان کے پاس جب حقیقت پہنچ جائے، اللہ کا حکم پہنچ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ انصاف یہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم ہی کو مانے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن کو ہم نے کتاب دی، يَعْرِفُونَهُ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ان میں سے ایک فریق البتہ حق چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر، ان کو پتہ ہے کہ ہم حق چھپا رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کرتے تھے۔ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، حق تو وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پھر آپ شک میں مبتلا نہ ہو، یعنی پھر آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک نستغفرک ونتوب الیک۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، بہت بیمار ہیں، دعا کی درخواست کی انہوں نے، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی جتنی بیماریاں ہیں سب بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما۔ یا اللہ وہ نیک انسان ہیں، یا اللہ تو ہم سب مسلمانوں کے جتنے ہی مسلمان بیمار ہیں جہاں کہیں بھی ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ۔